الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام پاکی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو سارے عالم، ساری مخلوق کا پروردگار رب العالمین ہے، سب سے بڑا رحیم و کریم، انصاف کے دین کا مالک و حکیم، زمینوں آسمانوں کا بنانے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، حاضر اور غائب کا جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو گواہ بنا کر، اور آج جو خاص دین ہے، شہادت امام حسین کی نسبت والا دین، یوم عاشورہ، اس یوم عاشورہ کو گواہ بنا کر آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بات جو قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی، اور ہمارے آقا نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو اس بات کو دہرایا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ قرار دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جل جلالہ، ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اور ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا۔ اس کے بعد حسب معمول اہل سنت الجماعت کی ہر نیک مجلس کا آغاز درود پاک پڑھ کر ہوتا ہے، تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کی یاد ہر ایک مومن کے دل میں جب آتی ہے تو بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل میں ایک درد ابھرتا ہے، اور اس شہید اعظم ہمارے نبی کے لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کی وہ بے مثال قربانی کی یادیں تازہ ہو جاتی، اور جن کی یاد ہی سے ہمارے دلوں میں جو ہماری ایمان کی شمع، ہمارا ایمان کا چراغ جو ٹمٹما رہا ہے، جو بوجھنے کو ہے، اسے ایک ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ وہ پھر بھڑک کر سلگ اٹھتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور ہمارے مرے ہوئے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے۔ آج اس 10 محرم الحرام کی تاریخ کو آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے، انہی کے بارے میں کچھ کہیں گے، سنیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں سے پیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رضا جب ہمارا مقصد ہے تو ہم اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سامان بنیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں، یہ وہ اشعار ہیں کہ آج تک میں نے جتنے بھی اشعار پڑھے ہیں، جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سب سے بہترین تعریف ہے امام حسین علیہ السلام کی جو خواجہ غریب نواز نے کی۔ وہ کہتے ہیں
کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ وہ تعریف ہے کہ ان اشعاروں کا خلاصہ کرنے جائے تو گھنٹوں کے گھنٹوں بیت جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حسین کی وہ تعریف کی ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ اقبال، ان کی بھی کچھ اشعار ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ چھوٹی سی حدیث مبارکہ کے جو باتیں ہیں ان پر غور کریں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ ہماری عقل کو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر ان کے بیٹے ہیں، نانا کے نواسے ہیں، نانا سے نواسا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسین مجھ سے ہے۔ پھر اگلے حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یہ عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل جو ہے یہاں آ کر رک جاتی ہے، اس کے آگے بڑھتا ہے تو عشق بڑھتا ہے، اس کے آگے جانا ہے تو ہمیں عشق کی زبان سیکھنی ہوگی، اس کے آگے جانا ہے تو ہمارے دل میں سچا عشق حسین اور سچا عشق رسول پیدا کرنا ہو۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو سمجھ میں آئے کہ حدیث مبارکہ کی دو لائن والی حدیث مبارکہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ آگے جو ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا کیسے ہوتا ہے؟ عقل کہتی ہے یہ نہیں سمجھ میں آتی۔ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو ہمارے آقا کا رتبہ ہے۔ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، کیونکہ بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے رتبے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا اشارہ ہے؟ ہمارے آقا عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والے، جو کائنات بنی آپ کے آنکھوں کے سامنے بنی اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اب ہر چیز کو جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا میں یہ میرا بیٹا جو ہے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے والا، اسے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ حسین علیہ السلام کی بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر آپ کے شہید ہونے تک حسین مجھ سے ہے، اور حسین کے شہید ہونے کے بعد سے قیامت تک میرا دین حسین سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد سے قیامت تک میرا دین امام حسین سے ہے، کیونکہ جو درخت مکہ معظمہ میں لگایا گیا، دین اسلام کا یہ درخت جو مکہ معظمہ میں لگایا گیا، تو اس درخت کو بڑا کرنے کے لیے، اسے سینچنے کے لیے ہمارے آقا کی محنت، ان کا پسینہ، ہمارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے خون سے اس درخت نے نشو نما پائی ہے، خون سے نشو نما پائی ہے۔ عام درخت پانی سے نشو نما پاتا ہے، یہ خون امام حسین کے خون سے یہ درخت نے نشو نما پائی ہے، کیونکہ اس درخت کو قیامت تک قائم رہنا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ حسین کے پیدا ہونے سے شہید ہونے تک حسین مجھ سے تھا،
اور اس امام حسین کے شہید ہونے کے بعد سے قیامت تک میرا دین حسین سے ہے، میرا دین حسین سے ہے۔ اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ حسین ہے۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص ہر قوم پکارے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ اس کے بارے میں خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف دین کو بچایا، دین کو بچایا، انسانیت کو بچایا، سچائی کو بچایا، ہر بھلائی کو بچایا۔ جس کے دل میں انسانیت ہے وہ کہے گا کہ ہمارے انسانیت کو بچانے والے حسین تمہارے نہیں، وہ ہمارے بھی ہیں، وہ صرف تمہارے نہیں، وہ ہمارے ہیں۔ اس لیے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ غیر قوم کے لوگ بھی جو ہے امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ہم وہ جذبات پیدا کریں کہ جو اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ چند اشعار میں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں۔ اس کے خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے بشر ہوئے، کتنے انسان ہوئے، کتنے آدمی ہوئے، کہ ان بشر میں آدمیوں نے جھوٹے خدا بننے کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب کسی نشے میں چور ہو جاتا ہے، فرعون اپنی سلطنت کے نشے میں چور ہو گیا، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو گیا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دی، نشے میں چور ہوا، عقل ماری گئی، خدائی کا دعویٰ کیا، تو ایسا غرق ہوا دریا میں کہ آج تک اس کی لاش سڑ رہی ہے، نہ مٹتی ہے لیکن سڑ رہی ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نمرود جس نے اپنی طاقت، اپنی سلطنت کے نشے میں چور ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس کا یہ انجام ہوا کہ ایک ادنا سے مچھر کے ذریعے اس کی موت بنی، اپنے ہی جوتے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اور شداد جسے دولت کا نشہ تھا، بے پناہ دولت کا نشہ تھا، کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں خدا ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور جنت بنائی دنیا میں۔ کیا ہوا؟ اپنی جنت کے پاس پہنچنے کا تھا تو موت کا فرشتہ آیا تو گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ میری مت ماری گئی تھی، میری عقل ماری گئی تھی، میرے ہوش اڑ گئے تھے، دولت نے مجھے ستیاراش کر دیا تھا میری عقل کا، اور میں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ گڑ گڑا کر رونے لگا کہ میں نے جنت بنائی ہے، اس جنت کو دیکھنے تو دے، اسے دیکھنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے ایسے شخص گزرے کہ جنہوں نے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کو کچلا، ختم کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی مت ماری جائے، عقل بفرا جائے تو انسان خدا بننے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، نبی بننے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ہوش و حواس میں ہو یا اس کی حواس کھو جائے، کسی بھی حالت میں وہ حسین بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی حسین بننے کا دعویٰ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین دینے کا نام ہے، حسین قربانی کا نام ہے، حسین لینے کا نام نہیں۔ حسین نے کچھ لیا نہیں، حسین نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، حسین نے دیا ہے، صرف دیا ہے۔ قربانی اور اصرار کا نام امام حسین۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، سر کو کٹانے والے کوئی نہیں ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو کٹایا، خوشی سے سر کو کٹائے تو میں جانوں، سر کو کٹانے والا کوئی نہیں ملے گا۔
لیکن امام حسین علیہ السلام نے سر کو کٹایا۔ ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنے سر کو بچانے کی فکر میں، اپنے گھر کو بچانے کی فکر میں ہے، اور امام حسین کی طرف دیکھیے کہ وہ کس فکر میں، کس فکر میں؟ سر کی فکر میں نہیں، گھر کو لٹا دیا گھر کی فکر میں نہیں، وہ فکر میں ہے دین کو بچانے کی فکر میں ہے، وہ شریعت کو بچانے کی فکر میں ہے، وہ نماز کو بچانے کی فکر میں ہے۔ اسی لیے تو انسان ہوش میں ہو یا ہوش اس کے بفر جائے، وہ خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن حسین بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خدا کے دین کا نا خدا حسین کیا ہے؟ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ خدا کے دین کا نا خدا، نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے، جو کشتی چلاتا ہے، ناؤ چلاتا ہے، بوٹ چلاتا ہے، اس ملحا کو نا خدا کہتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ خدا کے دین کا نا خدا حسین ہے۔ اپنے قسمت پر ناز کریں، ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار ہیں کہ جس کشتی کا نا خدا حسین ہے۔ ہم اس کشتی میں سوار ہیں کہ جس کشتی کا نا خدا حسین ہے۔ تو پھر ہمیں کیا غم ہے، ہمیں کیا ڈر ہے کہ ہماری کشتی کا نا خدا حسین ہے؟ ہم سیدھے جنت جائیں گے، لیکن چاہیے کہ ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہو۔ خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ دشمنی فوج کا کمانڈر جس نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا تک لایا تھا، اور جب آخری جنگ کا مرحلہ آ پڑا، اب جنگ ہونے والی ہے، تو اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ میں غلط راستے پر تھا، دوزخ میں جانے والا تھا، مجھے ادھر جنت نظر آ رہی ہے۔ گھیر کر لایا ہے، دشمن کی فوج کا کمانڈر ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میں امام حسین کے پاس جاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی۔ وہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، آ کر عرض کرتا ہے، یہی امام حسین، میں وہی ہوں جس نے گھیر کر آپ کو کربلا تک لایا ہے، کیا آپ بھی میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ کرم کی انتہا حسین ہے۔ حسین آج بھی اسے معاف کرے، کہتے ہیں ہاں اب بھی تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی توبہ قبول ہوئی، وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑا، شہید ہوا اور جنت کا انعام پا گئے۔ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ پنجتن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی شیر خدا، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور پھر امام حسین، یہ پنجتن کے پانچویں چراغ۔ پنجتن کی جب انگوٹھی بنائی جائے تو اس انگوٹھی کا نگینہ امام حسین ہے، پنجتن کی انگوٹھی کا نگینہ امام حسین ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام حسن کے پہلے ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ ولایت کے جو امام ہیں، 12 امام، پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، اور یہ 12ویں امام قیامت کے قریب آئیں گے جنہیں مہدی علیہ السلام کی۔ یہ 12 امام کے تیسرے امام حسین ہیں۔ اسی میدان دست نینوا الٹنے فوج اشکیا،
میدان دست نینوا الٹنے فوج اشکیا. یہ کربلا کی جو جنگ جہاں ہوئی اس پورے ریگستان کو نینوا کہتے ہیں. یہ نینوا وہ جگہ ہے جہاں پر یونس علیہ السلام جب مچھلی کی پیٹ میں تھے اور دعا کر رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا قبول ہوئی، مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی تو مچھلی نے آپ کو اسی میدان میں باہر پھینک دیا. پیٹ کی نجات مچھلی کی پیٹ سے نکلے تو اسی میدان میں آئے. یہ وہی میدان ہے. میدان دست نینوا الٹنے فوج اشکیا، دشمنوں کی فوج کو الٹنے کے لیے اس میدان دست نینوا الٹنے فوج اشکیا. بڑھا جو شاہ کربلا، بڑا جو شاہ کربلا اٹھا کے تیغ لا فتح. امام حسین کربلا میں جنگ کے لیے اٹھے بڑے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کون سی تلوار تھی؟ تیغ لا فتح، وہ تلوار جو اللہ کے شیر کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، جس تلوار کے ساتھ حضرت علی نے ہر جنگ فتح کی، ہر جنگ فتح کی. وہ تیغ لا فتح لے کر بڑا جو شاہ کربلا اٹھا کے تیغ لا فتح لگی جو سر اتارنے. میدان جنگ کا منظر ہے. امام حسین تیغ لا فتح، وہ تلوار حضرت علی کی تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں اترے تو لگی جو سر اتارنے. منظر ذرا سوچے، اپنے ذہن میں اس کا تصور بنانے کی کوشش کریں. اگر کسی کے پاس ایسا ہنر ہو کہ ہنر میں وہ ماہر ہو تو پھر اسے طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. کوئی اچھا باورچی ہے، پیاز ککڑی کاٹنے والا، جو لوگ طاقت سے کاٹتے ہیں، اچھا باورچی آسانی سے کاٹتا جاتا ہے. جب یہ تلوار لے کر نکلے تو تیغ لا فتح لگی جو سر اتارنے. ایک ایک دشمن سامنے آتا اس کا سر اتر جاتا. وہاں طاقت کی ضرورت نہیں تھی. وہ ہنر تھا امام حسین علیہ السلام کے جنگ کا ہنر تھا کہ جو آتا سامنے اس کا سر کٹ جاتا. لگی جو سر اتارنے کہا یہ ذوالفقار نے. آہا، ہم تعریف کریں تو کیا کریں، ہم تعریف کریں تو کیا کریں. امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا ہنر، اس کی تعریف خود ذوالفقار حیدری کر رہی ہے. ان کے جنگ کے ہنر کی تعریف خود ذوالفقار حیدری کر رہی ہے. کہا یہ ذوالفقار نے گجب کا سورما حسین ہے، گجب کا سورما حسین. جو سامنے آتا کٹ جاتا، واصلہ جہنم ہو جاتا. کیسی جنگ ہے. جنگ کا منظر تصور کریں کہ ایک طرف 20,000 کی کھنی سمندر جیسی فوج ہے اور ایک طرف ہمارے نبی کا لاڈلا نواسا شیر خدا حضرت علی کا یہ لخت جگر، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نور نظر، اکیلا تنہا بھوکا پیاسا غم سے نڈھال ہے. ایسا غم، علی اکبر جوان بیٹے کی لاش لیٹائی ہوئی. قاسم، جوان قاسم اپنے بھائی حسن کی نشانی، اس کی لاش لیٹائے بیٹھے. جن کے ہاتھوں میں معصوم 6 ماہ کا معصوم علی اصغر، جس کے گلے میں تیر ظالموں نے مارا. ایک غم کے پہاڑ ٹوٹے. ان غموں سے نڈھال ہے، لیکن اس فاطمی شیر کے ماتھے پر ایک بل بھی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. اللہ کی رضا پہ راضی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، اگر تو اسی طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اگر تو اسی طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تیری رضا کے آگے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا. اور ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے نانا جان کی امتیوں، تم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہارا نوجوان بیٹا مر جائے تو میرے غم کو یاد کرنا کہ میرا علی اکبر کیسے شہید ہوا تھا. آپ کا معصوم بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دے تو یاد کرنا کہ میرے علی اصغر میرے ہاتھوں میں کس طرح اس نے اپنا دم توڑا تھا. آپ کے بچیوں کا غم ستائے کہ سسرال میں ہے میری بیٹی کو تکلیف دی جا رہی ہے، غم ستائے تو یاد کرنا میری بیٹی سکینہ کا حال کیا ہے، کیا تھا.
میری بیٹی سکینہ کا حال کیا تھا؟ جب یہ جنگ ہوئی، تماموں کو شہید کر دیا گیا، تو شہیدوں کے سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیے گئے تھے، اور تمام پاک خواتین اہل بیت گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر باندھ کر انہیں لے جایا جا رہا تھا۔ کمر کو رسیاں باندھی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ لاڈلی شہزادی سکینہ چھوٹی تھی، انہیں بھی رسیوں سے باندھا گیا تھا، لیکن رسی ان کے کمر کو نہیں، ان کے گلے کو باندھی گئی تھی۔ چھوٹی تھی، چلتی تھی تو رسی سے گلے کو فاس لگتا تھا، گلے کو تکلیف لگتی تھی، تو اس تکلیف کو بچانے کے لیے وہ اپنی ٹانچے اوپر کر کے چلتی تھی۔ کیسا ظلم اس معصوم سکینہ پر ڈھایا گیا۔ امام حسین ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے نانا جان کی امتیوں، تم پر جیسا بھی غم آئے، تکلیف آئے، تو میرے غم کو یاد کرنا کہ ہمارے امام حسین نے صبر کیا تھا، تمہیں بھی صبر آ جائے گا، تمہیں بھی صبر آ جائے گا۔ یہ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، جب اسے جینا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ عبادت گزاری پر جینا ہے، تو اس میں دو چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ ہے صبر اور شکر۔ صبر کی دولت چاہیے تو امام حسین کی طرف دیکھیے کہ ہمارے امام نے کیسا صبر کیا ہے، اور وہ ہمارے امام ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی اس تلوار نے جب سر اتارنے شروع کیے تو دشمنی فوج کے کمانڈر بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ ایک اکیلا بھوکا پیاسا شیر خدا کا شیر ہے اور ہماری ساری فوج کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ایسے ہی جنگ ہوتی رہی تو یہ تلوار رکنے والی نہیں، جتنی بھی فوج آئے گی ساری کی ساری فوج ختم ہو جائے گی، لیکن یہ اللہ کے شیر کا شیر رکنے والا نہیں۔ اب کیا ہو؟ وہ تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن یہ اللہ کے رسول کا وعدہ یہاں وفا ہونا تھا۔ اللہ کے رسول کا کیا، اللہ عز و جل کا وعدہ یہاں وفا ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے آیا تھا تو جنت سے دمبا بھیجا گیا تھا، دمبا ذبح ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت تھے، تو اللہ کی طرف سے ندا آئی تھی کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہاری نیکی کو قبول کر لیا ہے اور ہم نے تمہارے ذبح کے بدلے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے دیا ہے، اور وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کو ہونا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ وفا ہونا تھا، کیونکہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو قربانی اسماعیل علیہ السلام میں جس کی ابتدا تھی، اس کی انتہا امام حسین پر ہونی تھی۔ دشمنی فوج کے کمانڈر پریشان ہیں کہ ہم سمجھے تھے کہ 100 سے کم کی فوج ہے، ہم انہیں 10-15 منٹ میں ختم کر دیں گے، کچل ڈالیں گے، کام ختم ہو جائے۔ صبح سے شام ہو رہی ہے، صبح سے عصر ہو رہی ہے، لیکن یہ اکیلا تنہا اس طرح لڑ رہا ہے کہ دشمنوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں، ان کے منہ سے ہوش اڑ چکا ہے۔ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ اکبر کی صدا نے آپ کی تلوار کو روکا، ورنہ کسی میں مجال نہ تھی کہ آپ کے تلوار کو روکی۔ دور دور سے آپ پر تیر چلائے گئے تھے، آپ کے جسم زخموں سے چور، لیکن پھر بھی اللہ کے شیر کا یہ شیر، ہمارے نبی کا لاڈلا نواسا، اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے تیمم کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ کیا عالم ہے وہ نماز کا، پاؤں میں تیر پیوست ہے۔ ہم معمولی سا بہانہ بنا کر نمازوں سے منہ موڑتے ہیں۔ یہاں دیکھیے امام حسین علیہ السلام پر کس طرح غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، جسم چکموں سے چور ہے، جن پاؤں پہ قیام کیا جاتا ہے ان پاؤں میں تیر پیوست ہے، پھر بھی آپ قیام کرتے ہیں۔ آپ نے اشارے سے نماز نہیں پڑھی،
آپ نے قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، اور سجدہ کرنے کے لیے جس ماتھے کو زمین پر رکھا جاتا ہے اس ماتھے پر بھی ظالموں نے تیر مارا ہے۔ جس ماتھے کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے اس ماتھے پر بھی تیر پیوست ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہمیں کیا پیغام دیتا؟ امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے نانا جان کی امتیوں، دیکھو میرے طرف، میرے نام کا دم بھرنے والے، میرے نام کو نعرہ لگانے والوں، دیکھو میرے طرف، اس حالت میں بھی میں نے نماز کو قضا نہیں کیا، اس حالت میں میں نے نماز کو قضا نہیں کیا۔ اس کے اشعار آخری کہ حسین ہے، 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 حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین ہی حسین ہے۔ دیکھیے امام حسین کی طرف، نماز پڑھتا ہوا حسین ہے، نماز پڑھاتا ہوا حسین ہے، نماز کو بچاتا ہوا حسین ہے، نیزے پر بھی قرآن پڑھتا حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، بنا لا الہ حسین، لا الہ حسین۔ امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا وہ یہی پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بھی اس کی عبادت کرتا تھا، اے میرے چاہنے والوں تم بھی اس کی عبادت کرو۔ ہم کہیں کہ حسین ہمارے ہیں، یہ بات میں دم نہیں۔ امام حسین کہیں کہ یہ میرا غلام ہے تو ہماری بخشش و مغفرت کا سامان ہے۔ تو جب یہ بات ہو کہ وہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، صرف جھوٹے عشق کا دعویٰ نہیں کرنا۔ آج وہ عظیم دین ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کا خون دے کر، اپنا خون دے کر اس دین اسلام کے درخت کو سینچا ہے، اس دین نے اسلام کے درخت کی نشو و نما کی ہے۔ آج اس دین کو گواہ بنا کر خود اپنے آپ سے آج یہ وعدہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر جو روح ہے اس روح سے یہ وعدہ کرے کہ اے روح، تو پاک تھی، تو اللہ کے قریب رہنے والی تھی، تو نیک تھی، لیکن جب سے تو میرے اس جسم میں آئی ہے میں نے تجھے گندلا کر دیا ہے، میں نے تجھے گناہوں میں ڈبو دیا ہے، میں نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیا ہے۔ اس سے باتیں کریں، اس سے وعدہ کریں کہ نہیں، آج جو مبارک دین ہے اس دین کو گواہ بنا کر میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج تک جو میری زندگی گناہوں میں گزری ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آج تک جو میری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزری ہے میں اس تمام نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں، اور آج سے میں نیک بننے کا ارادہ کرتا ہوں، آج سے میں نمازوں کی پابندی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، تم پر کوئی محافظ